رہی ہوں، آپ اپنا ایک کوشچن کر لیجیے ابھی. ہاں میں ایک اسے جو ہے نا ایک ہی کوشچن کر لیتا ہوں، باقی جو ہے پھر آگے پوچھتے رہیں گے، میں ٹچ میں ہوں ویسے. تو میں بول رہا جی ہوں جو گاڈ ہے، جو کریٹر ہے، وہ سرو گن سمپن، سرو شکتیمان، سرو گیانی. اٹس مین سرو گن، اس میں ساری کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے نا. سرو گیانی وہ آل یہ مجھے نوئنگ ہے. نہیں آتی، آپ پتہ نہیں کہ آپ کیا کہہ نہیں رہے نہیں، ہیں، میں اگر آپ اس کا کو ٹرانسلیشن. میں آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان تینوں ورڈوں کا مطلب. ہاں جی دیکھیے وہ سرو گن سمپن ہے، سرو شکتیمان ہے اور سرو گیانی ہے، ٹھیک ہے. ہر صحیح. ریلیجن میں یہ ہے، ٹھیک ہو گیا. مطلب وہ آل نوئنگ ہے، آل پاورفل ہے، ٹھیک ہے نا. اور سب مطلب جاننے والا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو میرا یہ سوال ہے اس میں، کیا جو سپریم بینگ ہے، کریٹر ہے، وہ برائی کو روکنے کے لیے تیار ہے لیکن سکشم نہیں ہے، مطلب قابل نہیں ہے، تب وہ سرو شکتیمان کیسا ہوا؟ تب وہ سب سے زیادہ طاقتور کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے. جی آپ کیری آن کریں کیونکہ کوشچن لمبا ہو جائے گا، پھر 10 منٹ میں ہو نہیں پائے گا. نہیں کوئی بات نہیں، میں نے یہ کوشچن اتنی دفعہ پڑھا ہے نا کہ آپ پڑھی دے، کوئی بات نہیں. ادروائز ایپیکورس کو بھی تو تھوڑا سا افسوس ہوگا نا کہ اس نے محنت سے اتنا کوشچن نہ بنایا اور آپ آدھا پوچھا. پورا پوچھیے اب. آج ایپیکورس کی آتما کو اتنی شانتی لینے دو آپ، تاکہ میں اسے کبھی فرصت سے اس کو فاتحہ پڑھ کے آ جاؤں گا. نہیں آپ پورا نہیں آپ کریں گے اتنے ہی تو رہنے لوگوں دیں. کو بات سمجھ نہیں آئے گا نا. اچھا چلے میں کر دیتا ہوں کہ اگر خدا، اب میں معافی چاہوں گا، ہندی میری میں نہیں بول سکتا زیادہ اچھی، تو کوئی اگر نہیں اس کو سر، کوئی نہیں آپ کہ بولو. خدا اگر ایول کو، برائی پہ روکنے پہ قادر نہیں ہے، تو پھر تو بیسکلی وہ جو ہوتا ہے ساری اس کی زیادہ طاقت والی بات وہ تو پیچھے چلی جاتی ہے. اور اگر وہ طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی نہیں روکتا ہے، تو پھر اس کو ہم وہ جو ہے کہ وہ اومنی بینوولنٹ ہے، وہ سب سے پیار کرنے والا ہے، پھر وہ بات نہیں بنتی. اور اگر وہ برائی کو اس پہ قدرت رکھتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ ایک تو ہے نا کہ وہ قدرت رکھتا ہے لیکن نہیں روکتا. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو آخری اس کا ہے کہ اگر وہ دونوں ہی چیزیں، اگر قدرت بھی نہیں رکھتا برائی بھی، تو پھر اس کو خدا کہیں کیوں؟ کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ پرابلم اس ساری پریمس میں یہ ہے کہ یہ ایک غلط جگہ پہ ایک غلط پرنسپل اپلائی کر رہے ہیں. کیونکہ آپ یہ سوال پوچھنے سے پہلے ہماری تھیولوجی کو سمجھیں، اس لیے کہ سوال ہم سے کیا جا رہا ہے. اگر تو ہماری تھیولوجی یہ ہوتی کہ یہ دنیا ایک پرفیکٹ جگہ ہے جس کی مینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ سوال بن سکتا تھا کہ بھئی غلط تو ہوتا ہے، انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو پھر کیا خدا جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو اس کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ اور اگر روک نہیں سکتا تو ہم اس کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ قادر ہے؟ اور اگر وہ قادر ہے، روک بھی سکتا ہے، روکتا نہیں ہے، تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ وہ سب سے محبت کرنے والا ہے؟ اور اگر دونوں ہی کام نہیں ہے تو پھر خدا کیوں کہیں؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ ہماری تھیولوجی کا حصہ نہیں ہے. ہماری تھیولوجی کا حصہ یہ ہے کہ ایک ٹرانسینڈنٹ ریلم جسے جنت کہتے ہیں وہ ایگزسٹ کرتا ہے، جس کی پرفیکٹ مینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. وہاں تک جانے کے لیے جو کرائٹیریا ہے اس جہاں کا، اس دنیا کا جو ہے، وہ ہے کہ آپ اپنے اعمال کی بیس پہ فیصلہ ہوگا. آف کورس اللہ تعالیٰ کا کرم اس میں بڑا ایک اہم حصہ ہے، لیکن میں صرف اس وقت اللہ تعالیٰ کی میں جو قانون ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی قدرت کی بات نہیں کر رہا. تو ایک ایسا جہاں ہے جہاں پہ آپ نے جو ایکٹس ہیں آپ کے، اس کی بیس پہ آپ کا فیصلہ ہوگا. تو اگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی ہر چیز پہ انٹروین کر کے ایک چیز پہ نہ کسی کا وہ ظلم ہونے دے، نہ کسی سے زیادتی ہونے دے، نہ وہ کوئی کسی طرح کا بھی جو حکومتیں ہوتی ہیں مال کھا جاتی ہیں لوگوں کا، بہت ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں کس طرح کی مورل کرپشن ہوتی ہے، فائنینشیل کرپشن ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو یہیں پہ روک دے، اسی جگہ پہ، تو پھر امتحان کس چیز کا ہوگا؟ یہ امتحان کا تو ہے ہی نہیں. تو ہماری تھیولوجی کو آپ سمجھیں کہ اس دنیا کو ہم وہ پرفیکٹ سٹیٹ کہتے ہی نہیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کر سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اس نے لوگوں کو فری ول دی ہے. اینڈ دس فری ول کوسچن از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ انسانوں کو فری ول دے اور پھر ایول ایگزسٹ نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا، اٹس امپاسبل. تو اگر فری ول ہے جس کی بیس پہ ہمارا ڈیسیجن ہونا ہے کہ اگلے جہاں میں ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا، دین اٹ از ویری مچ ناٹ جسٹ ایکسپیکٹڈ، بلکہ یہ چیز سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہمارے پاس اگر فری ول ہے تو اسی کی بیس پہ ہم ایول ایکٹس کمٹ کریں گے، بیکاز وی ہیو دا فری ول آف ڈوئنگ سو، اس لیے کہ ہم کر سکتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی میں فری ول ہے لیکن آپ ایول ایکٹس کمٹ ہی نہیں کر سکتے، تو وہ فری ول تو نہ ہوئی. تو اس لیے ہماری تھیولوجی کو سمجھیں. ایپیکورس کا پرابلم یہ تھا کہ اس نے اس دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھ کے اس پہ یہ سوال ریز کر دیے تھے، جبکہ ہم اس دنیا کو سارا کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں.
جی میں بولوں؟ فرمائیے جناب، فرمائیے۔ جی جی میں بول رہا ہوں ویسے یہ سوال میرا مطلب میں نے علی بھائی سے پوچھا تھا، لیکن وہ شاید بزی چل رہے ہیں، تو دو ہفتے سے میں خود کو روکا ہوا ہوں کہ میں کہ ان سے پوچھ لوں ایسے پبلک میں، سر ٹھیک ہے چلو ہو جاتا ہے۔ تو اس میں علی سر بھائی ایک کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ علی رضا خرم صاحب۔ علی رضا، اچھا اسلامک اویکننگ والے بات، جی 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 ٹھیک جی ٹھیک جی 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 سر جی میرے اس میں ایک پرابلم ہے، مطلب آپ جو بات بول رہے ہیں اس میں ایک پرابلم ہے، اور اگر میں ہندوازم کی طرف دیکھوں تو وہی بتا سکتے ہیں، ان کا تو بہت عجیب عجیب چیزیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، آپ نے بولا انٹروین، کہ خدا انٹروین نہیں کرتا مطلب کہ یہاں کے مسئلوں میں، یہاں جو ہو رہا ہے اس کے مسئلوں میں، لیکن اگر آپ جنگ بدر دیکھیں تو اس میں خدا نے 5,000 فرشتے اتارے اور اس میں انٹروین کیا اپنے بالکل نبی صحیح، کو نبی کو فتح دلانے کے لیے۔ مطلب اچھا ایک منٹ بالکل میری بات پوری نہیں ہوئی۔ آپ یہ دیکھو، جب اس کو اپنے نبی کو فتح دلانے کا ٹائم آیا تو اس نے انٹروین کرا، بالکل کرا، ٹھیک، لیکن جب صحیح، بچانے کا ٹائم آتا ہے کہ اب دوسرے بندوں دیکھو، کبھی آپ نے یہ سنا کہ کسی لڑکی کا ریپ ہو رہا تھا اور اوپر سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے اسے بچا لیا؟ نہیں سنا ہم نے، ٹھیک، سنگل کیس نہیں ہے ایسا۔ لیکن جب اپنے نبی کا میٹر آتا ہے تو پھر اللہ انٹروین کرنے لگ جاتا ہے، اس سے پہلے کوئی بالکل، انٹروین نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک تو کہا اس آپ میں نے۔ آپ سوال ہو گیا پورا آپ کا؟ جی 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 یہ دو علیحدہ کانسیپٹس ہیں، ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں جن کو آپ مرج کر رہے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم کر سکتا ہے، دیٹ از دا کوشچن، کہ ایول ایکٹ کو وہ کمٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اینڈ دی آنسر از کہ یس کر سکتا ہے۔ اس کو حکم یہ ہے کہ وہ نہ کرے، وہ اس پہ آرڈر ہے، اوبلیگیشن ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، جو کہ قرآن میں پورے کا پورا ایک مضمون کی حیثیت رکھتا ہے، مختلف آیات میں اس کا ہے کہ جب تم کوشش کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ ان دونوں چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ جہاں تک ظلم کی بات ہے تو اللہ کے نبی پہ بھی ظلم ہوا، شیب ابی طالب میں وقت گزارنا پڑا، طائف میں کتنا تشدد ان پہ ہوا، ہجرت کرنی پڑی، اپنا گھر بار چھوڑ کے سارا کچھ، پیچھے سے ان کی جائیدادوں پہ بھی قبضے ہوئے۔ تو یہ سارے ظلم تو ہوئے، صرف اللہ کے آخری نبی پہ نہیں ہوئے، اللہ سے کہ جو پہلے جو انبیاء اللہ نے بھیجے ان پہ بھی مظالم ہوئے، ان پہ بھی بہت تشدد ہوا۔ حدیث موجود ہے کہ لوگوں کے سر پہ آرے رکھ کے چلائے گئے، اتنا یعنی کہ یہ سارا کچھ یہ موجود، یہ ہوتا رہا ہے۔ لیکن جنگ بدر از ناٹ ٹو سے کہ وہاں پہ مسلمان کچھ بھی نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ انٹروین کر دیتا، یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہ کانسیپٹ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے، اور یہ ہمارے پورے کے پورے اس پہ چیپٹرز موجود ہیں، جس کو اگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ جو اسلام کے جو تھیولوجیکل کانسیپٹ ہے ڈیسٹنی کا، فیٹ کا، اس کو آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں۔ میں مختصراً کر دیتا ہوں، کہہ دیتا ہوں اس لیے کہ ہمارے پاس وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے، کہ ایک ہے تقدیر معلق ہے اور تقدیر مبرم ہے۔ یہ جس کی یہ بات آپ نے کی ہے، یہ تقدیر معلق سے ہے، دا ہینگنگ فیٹ، کہ ایک ایسی تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک ایسی انٹروینشن ہے کہ جسے آپ اچیو کر سکتے ہیں ود پریئرز، مور امپورٹنٹلی ود یور ایفرٹس۔ کہ بدر میں اگر 1000 ایک طرف ہیں، دوسری طرف 313 ہیں، لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ کھڑے ہیں کہ ہاں میں تمہارے لیے کچھ کروں گا، تو وہ کریں گے۔ تو کہ آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بدر کے میدان میں جانا پڑتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ بس تم بیٹھے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، سارا کچھ تمہارے لیے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھی دانہ دیتا ہے، کسی کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ سمندر کا سینہ چیر کے موسیٰ اور اس کی قوم کو نکال بھی سکتا ہے، لیکن انہیں بھی کہتا ہے کہ پانی پہ اپنا عصا خود مارو۔ وہ مریم کو بے موسم کی کھجوریں دے سکتا ہے کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیں، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ درخت خود ہلاؤ۔ وہ بدر میں فرشتے اتار سکتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ بدر میں نکلو تم۔ یہ ٹوٹل علیحدہ کانسیپٹ، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پہ ظلم نہیں ہوئے یا کسی اور آدمی پہ اگر ظلم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میں نے لسٹ رکھی ہے کہ اللہ کے نبی پہ کتنے ظلم کیے گئے ہیں، صحابہ پہ کتنے ظلم کیے گئے ہیں، اور لوگوں پہ کتنے ظلم کیے گئے ہیں، لیکن یہ کانسیپٹس دو علیحدہ سے ہیں۔ جو ایپیکورس کا پرابلم ہے، جو آپ کے سوال سے بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے، اس کا تعلق ہے
اس اسمپشن کے ساتھ کہ یہ وہ دنیا ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا کہ یہاں پہ آپ کو پرفیکٹ لیونگ کنڈیشنز ملیں گی، جبکہ اسلامک تھیولوجیز کے ٹوٹل اپوزٹ ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ وہ ایک ٹرانسینڈنٹ ریئلم میں جسے ہم جنت کہتے ہیں، اس دنیا میں جو کچھ ہم کریں گے اس کی بیس پہ اس کا فیصلہ ہوگا، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے انٹروین نہیں کرتا کہ بندے کو پکڑ لے کے کوئی ریپ نہ کر سکے، کوئی مرڈر نہ کر سکے، کوئی اور نہ کر سکے۔ حکم اس کا یہی ہے کہ نہ کرو، لیکن جو لوگ کرتے ہیں ان کا فیصلہ پھر اگلے جہاں میں ہوگا، اور اس جہاں میں بھی آف کورس ہمارے پاس سسٹمز موجود ہیں۔ کیسا بھائی یہاں پہ ایک اور پوائنٹ میں دینا چاہوں گی کہ ہم نے کئی دفعہ حدیثوں میں بھی پڑھا ہے کہ جب کوئی نیکی کا کام کرنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ اس کے فرشتے بھیج دیتا ہوں اس کی مدد کے لیے۔ تو مدد آج بھی ہوتی ہے، اور اس وقت بھی جو بدر میں موجود تھے صحابہ کرام، انہوں نے فرشتوں کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، یہ تو اللہ کے کلام میں اس کی تصدیق آئی تو ہمیں معلوم ہوا کہ فرشتے وہاں پر مدد کے لیے آئے تھے۔ تو آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ برکت ہے، رحمت ہے، اور کتنی سارے نقصانات سے انسان خود بھی دنگ رہ جاتا ہے کہ میں اس سے کیسے بچ گیا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی اپنے فرشتے رحمت کے، برکت کے، رزق لے کے آنے والے اب بھی ہمیں ملتے ہیں، صرف ہم دیکھ نہیں پاتے۔ تو یہ رکا نہیں ہے سلسلہ، پر آپ کہتے ہیں کہ دین اینڈ دیئر انصاف ہو اور لوگوں کے سامنے ایک ریپ ہوتی ہوئی عورت جو ہے وہ بچ جائے اچانک سے کسی مخلوق کے راہ، تو یہ اس طرح کے معجزات تو آج کے دور میں نہیں ہونے والے نا، ورنہ پھر ایمان کا تقاضا یا ایمان کی ججمنٹ کیسے دی جائے گی؟ تو ہم ٹھیک ہے آج کے دور میں، لیکن اب آپ بول رہے برکتیں، رحمتیں، فرشتے، لیکن آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، ٹیسٹ ہے نا۔ وہ ہاں وہ سیریس۔ دیکھیے اس میں جو ہے نا تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے آپ لوگ ہپوکریسی کر جاتے ہو۔ یہاں پر تو آپ خدا کا رکھ دیتے ہو، دیکھو برکتیں وغیرہ نا سب خدا کی طرف سے، اور یہاں پر دوسری جگہ آپ لوگ ٹیسٹ ڈال دیتے ہو، یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ اللہ کی اب مرضی آپ ہے نا۔ برکت، پہلے ایک چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ اس چیز پہ گواہی آپ خود رہیے دیجیے گا کہ آپ سامنے ہمیں منافق کہہ رہے ہیں، اور ہم غصہ نہیں کرے، مسکرا کے آپ کی بات کو سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معذرت چاہوں گا، لیکن مجھے تھوڑا سا وہ ایسا لگتا ہے۔ ارے بھائی کوئی ایشو نہیں ہے نا، کوئی ایشو نہیں ہے، میں آپ سے آپ اس بول لیے دو، کہہ آپ رہا مجھے ہوں، بدلے میں بول دو، میں کچھ نہیں، مجھے بھی بول دو آپ۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ کی اس بات سے مجھے ایک اپرچونٹی مل رہی ہے نا کہ ہم اپنے مزاج کو ایکسپلین کریں، کہ آپ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ کریں، آپ ہماری سیکرٹ پرسنالٹیز کے بارے میں نہ کہیں، ہمیں آپ کہہ دیے کوئی بات نہیں، دیٹس فائن، نو پرابلم، آپ پھر کہہ لیں۔ تو اب میں آتا ہوں آپ کے کوشچن کی طرف کہ دیکھیں ایول کے بیسیکلی دو اقسام ہیں، ایک مین انڈیوسڈ ایول ہے اور ایک قدرتی ایول ہے۔ جو قدرتی ہے، یس اٹس اے ویری گڈ کوشچن ٹو آسک، اور اس کا تھیولوجیکل آنسر موجود ہے کہ اس دنیا میں کیا ہم چاہتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا ایک فلسافیکل بات ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے، کہ اس دنیا میں ہم بارشوں سے، جنگوں سے، جنگیں تو خیر پھر بھی مین انڈیوسڈ ہو سکتی ہیں، بارشیں، زلزلے، آفتیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ کیا ہمیں خواہش پیدا کرتی ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ یہ سارا کچھ نہ ہو؟ نیچرل آنسر از یس، دیر ہیز ٹو بی اے پلیس جہاں پہ ہمیں یہ قدرتی آفات نہ ہوں، اینڈ وی yearn فار اٹ۔ اور مذہب ہمیں اس کا طریقہ کار سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ یس سچ اے پلیس ایگزسٹس، the very fact کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، you have a resistance inside which means کہ آپ ڈیپ ڈاؤن آپ کے اندر ایک خیال ہے، ایک خواہش ہے کہ اس سے ایک ایسی بہتر جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ زلزلہ بھی نہ ہو، سیلاب بھی نہ ہو، بیماری بھی نہ ہو، موت بھی نہ ہو، and so forth. Yes, that place exists. But اس پلیس کو آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے اگر آپ کو اس جہاں میں وہ تکلیف نہ دی جائے۔ آپ کسی چیز کا سیدھا ہونا نہیں جج کر سکتے جب تک آپ نے ٹیڑھی چیز نہ دیکھی ہوئی ہو۔ سو اٹ ٹیلز اس کہ یہاں پہ اس دنیا میں ہو، ہمیں تو اس سے یوز ٹو ہو جانا چاہیے تھا نا کہ ٹھیک ہے زلزلے آتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ زلزلہ آتا ہے تو بیچ میں خواہش آتی ہے کہ خیال آتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ ٹھیک نہیں ہوا اس ٹو سے کہ ہم اسپرچولی کنیکٹڈ ہیں ایک ایسی جگہ سے جہاں پہ ٹھیک ہوتا ہے۔ دیٹ از دا ریزن فار اٹ۔ اس کے اندر آف شوٹس ہیں، امتحان کا بھی ہے، اور چیزیں بھی ہیں، اور انسانوں کے رویے ہیں کہ ایک ڈیپر فلاسفی آف ہوپ کہ آپ بد سے بد ترین صورتحال کا بھی اگر شکار ہو جائیں، سیلاب ہے، آپ ڈوب رہے ہیں، زلزلہ ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، لوگ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس اٹر اسٹیٹ آف ڈیسولیشن میں بھی آپ کے اندر ایک ہوپ رہتی ہے کہ میں اس سے نکل جاؤں گا، میں اس سے بچ جاؤں گا۔ دیٹ از دی الٹیمیٹ ٹیسٹ آف your integrity and honesty۔ آپ کی ایمانداری کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ
اس سچویشن میں جب ہر چیز آپ کے خلاف جا رہی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ گیو اپ کریں، لیکن ڈوبتا ہوا انسان آخری سانس تک بھی کوشش کرتا رہتا ہے. دیر مسٹ بی اے ریزن کہ وہ کیوں کر رہا ہے. ہر چیز اس کے خلاف جا رہی ہے، ہر چیز ہی اس کے خلاف جا رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک تحفہ ہے، ایک امید کی صورت میں وہ تحفہ دے کے دعوت دیتا ہے یقین کی کہ دیکھو بدترین حالت میں بھی امید نہیں کی تھی نا تم سے، زلزلے دیکھے تم نے، سیلاب دیکھے تم نے، آفتیں دیکھی، امید رہی نا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ڈوبتے ہوئے تمہارا شپ ڈوب رہا ہے تو پھر بھی جہاز کریش ہو رہا ہے، تمہارا ایروپلین، پھر بھی تمہارے دل میں تھی نا کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے، تھی نا امید انسان میں ہمیشہ رہتی ہے. That is something that we need to think about کہ کوئی ایسی جگہ ہے جس کی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ یہ سارا کچھ نہیں ہوگا. اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس کے لیے اسٹرگل کرنے کے لیے it has to be the way that we endure. اس دنیا میں ہماری یہ جو سفرنگ جتنی ہے یہ چلے، ہم دیکھیں کہ یہ کیا غلط ہے اور پھر جو بہتر ہے اس کے لیے ہم جستجو کریں.